اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے اوپر ایک ثمرہ اور نتیجہ رکھا ہے۔ عمل کرنے کے بعد ثمرہ، اس نتیجے کا ملنا، یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے عمل کے بعد جو ہے نا اپنے اس نتیجے کی طرف فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، ثمرے کی طرف اس کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دنیا کا جو بھی کام ہو، اس کام کے بعد ضرور انسان کو اس کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے نا جس کے بعد انسان اس کا رزلٹ نہ حاصل کرے اور اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو چھوٹا بچہ، اگر اس کو ہم کچھ سکھاتے ہیں نا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کسی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، تو جو سیکھا ہے نہیں سیکھا ہے یہ نتیجہ ہے۔ اب کچھ سکھا دیا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہی تو نتیجہ ہے۔ اسکول کے اندر بچہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد جب وہ اس کا رزلٹ آتا ہے تو ماں باپ کو اس کے رزلٹ کا انتظار رہتا ہے کہ اب اس نے کیا پڑھا، رزلٹ اس کا کیا آتا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے۔ اس پر پھر خوشی بھی ہوتی ہے، اور اگر رزلٹ اس کا نتیجہ کمزور آیا تو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نتیجے پر اس کو خوشی بھی ہے، اور نتیجے کے کم آنے پر یا کمزور ہونے پر پریشانی بھی ہے۔ پریشانی ہونے کے بعد یا کمزور آنے کے بعد محنت کرایا جاتا ہے، ٹیوشن لگائی جاتی ہے، مزید اس پر محنت ہوتی ہے، اس کے بارے میں غور فکر ہوتا ہے، اور پھر آگے مزید یوں ہی محنت جاری رہتی ہے، اور جا کر اس کو جو بھی جس جگہ تک اس کو پڑھانا ہے، جو ڈگری اس کو دلانی ہے، جہاں تک اس کو پہنچانا ہے، اس پر خوب خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کتنا اس کے لیے جتن کیا جاتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کو انجینئر بنانا ہوتا ہے تو کتنے پیسے لگتے ہیں، کس کس یونیورسٹی سے، کہاں سے، کون سی چیز اعلیٰ ہے، یہ سب نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جا کر انسان پھر مطمئن ہوتا ہے کہ اچھا یہ نتیجہ، یہ ڈگری اس کو مل گئی، اب اچھے نمبروں سے ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور ماں باپ بڑے اس کے اوپر جو ہے نا خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کو جو کہتے ہیں نا کہ فکر مندی اور رزلٹ اور نتیجے کا ثمرہ جو انسان کے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جا کر عملی زندگی میں آتا ہے، اور جا کر اس کو جاب ملتی ہے، جا کر وہ اپنے اس پیشے کے اندر، لائن کے اندر لگتا ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر وہ سر فخر سے بلندی ہوتا ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ رزلٹ اچھا ہے۔ اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہ انسان نا جب اس کی فکر میں لگتا ہے نا تو اچھا ہوتا ہے، اس کو صحیح لگتا ہے کہ یار میری محنت، میرا پیسہ، میری ساری جو نا وہ جگہ پہ لگ رہی۔ اگر کمزوری ہو تو پھر بھی محنت ہوتی ہے۔ خیر، زمین میں اگر کوئی بیج ڈالتا ہے نا اس کے بعد پھل کا انتظار ہوتا ہے، فصل پکتی ہے، فصل اگتی ہے، فصل جب پھل آتا ہے، گندم ڈالے تو گندم نکلے گی، گندم کٹے گی، گندم کا نتیجہ آئے گا، جا کر خوشی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ڈالے، گندم ڈالے، چاول ڈالے، کپاس ڈالے، جو بھی ڈالے، اس کے بعد اس کا نتیجہ ملتا ہے نا تو پھر جا کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ سارے سمجھتے ہیں نا دنیا میں کہ بھائی یہ ایک ثمرہ اور پھل کے لیے تو ساری محنت ہے۔ اب اس پر انسان کو کتنا اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہو، اگر نہیں ہو تو کتنا حسرت، تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ فصل ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی، آندھی طوفان کی نظر ہو گئی، اس طرح ہو گئی، فلانا ہو گئی، کچھ بھی ہوتا ہے نا، بڑے پریشان ہوتے ہیں اس نتیجے اور رزلٹ کو اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان نا بڑا غافل ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے اس دینی معاملات میں، عبادات میں، محنت کے اوپر، کبھی نتیجے کے اوپر نظر نہیں کرتا۔ اس پر انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، پھر انسان کہتا ہے میں کامیاب ہوگا، ناکام ہوں، دیکھ ہی نہیں رہا۔
یہ انسان کی بہت بڑی خطرناک غلطی ہے. اور جس دن سے انسان نے نا اپنے اس نتیجے کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا نا، یقین جانو اس وقت زندگی بدلنا شروع ہو گئی. اس کو اس کے اوپر اس کا نتیجہ ثمرہ ملنا شروع ہو، وہ غور ہی نہیں کرتا. ہم اس وقت سے کہ جس وقت جو ہے نا کلمہ پڑھا ہے نا، تو اس کے بعد سے پھر ہم نے دعائیں سیکھے نا. بچپنے کے اندر دعائیں سیکھتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، کھانے کی دعا سکھائی جاتی ہے، پانی پینے کے آداب سکھائے جاتے ہیں چھوٹے بچے سے، مکتب سے، مدرسے سے. اور اس کو جو ہے نا مختلف جگہوں سے یہ جب سکھائے جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر جب بچہ پڑھتا ہے نا، کھانے کے میز پر بیٹھا اور وہاں کہتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ پڑھتا ہے، پانی اٹھاتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، سیدھی ہاتھ سے پیتا ہے، تو وہاں والدین خوش ہوتے ہیں کہ اب نتیجہ اور ثمرہ سامنے آتا ہے، یہ عمل کر رہا ہے. اب بچہ آیا، اس نے سلام کیا، اس نے سکھایا، یہ صحیح رزلٹ ہے، نتیجہ ہے نا. اس پر خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، سلام کیا، اس نے دعا پڑھی. سوتے وقت بچے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے. اور اس پر انسان کو خوشی ہوتی ہے. سیکھے ہوئے کو عمل میں لانا، اور اس کو کہتے ہیں کہ جب عمل میں لاتا ہے نا تو یہ رزلٹ سامنے آتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا کہ یار مزید بہتر ہو، مزید بہتر ہو، مزید بہتر ہو. بچہ اچھا بنے، اچھے اخلاق جو سکھائے جاتے ہیں اس کو اختیار کریں اور عملی زندگی کے اندر لائے تو خوشی ہوتی ہے. اب یہ اس کے ثمرات ہیں. لیکن یہ جب چھوٹے بچہ جب بھی کرتا ہے نا، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے کا عمل ہے. اس لاشعوری کے زمانے میں چلتے چلتے جب یہی بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اب اس کی کتاب کھل جاتی ہے. اب اس کی کتاب کھل جاتی ہے، اور اب اس کا جو کچھ بھی یہ عمل کر رہا ہے نا، وہ اپنی کتاب میں نوٹ ہو رہا ہے. اب نوٹ ہو رہا اپنی کتاب میں. اب یہ بچہ دعا بھی پڑھتا ہے، بچہ نہیں بالغ ہو گیا. 15 سال کے بعد بچہ نہیں رہتا. 15 سال کے بعد کے بچے کو یتیم بھی نہیں کہا جاتا. بالغ بچے کو یتیم تو چھوٹوں کو کہا جاتا ہے، جس کا باپ نہ ہونا تو اس کو یتیم کہتے ہیں. یہ اب خود ذمہ دار ہو جاتا ہے. اب یہ بچہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. جب یہ سونے کی دعا پڑھتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، بالغ ہے، بڑا جوان ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے اس سے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یہ ہے ثمرہ. اب اس کے پڑھنے کے اوپر اس کی نظر اس پر ہے، میں یہ کروں تو مجھے ثواب ملے. یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل فکر. میں یہ عمل کروں مجھے ثواب ملے. یہ جوانی سے شروع ہو کر نہ موت تک، بڑھاپے تک، ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے اس رزلٹ کو نظر میں رکھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اب جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کیا، یہ ایمان تو ہو گیا. یہ جو احتساب ہے نا، یہ احتساب اسی کو کہتے ہیں کہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جب روزہ رکھا ہے نا، یہ کہتا ہے یا اللہ اس پر جو آپ نے اجر رکھا ہے نا وہ مجھے مل جائے. اس کو ذہن میں رکھتا ہے، نتیجہ ذہن میں اس کو رکھ کے یہ عمل کرنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں احتساب. جب یہ ذہن میں ہوتا ہے نا، یہی ہے اس کا رزلٹ اور نتیجہ. اس کے بعد، اس عمل کے بعد اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. یار اس نے اللہ کے لیے کیا نا، کر کے صدقہ دے رہا ہے، انسان صدقہ دے رہا ہے. اب اس کے بعد اس کو ایک فکر ہے کہ یا اللہ میرا یہ صدقہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جب یہ کہے کہ میرا یہ صدقہ قبول ہو جائے تو یہ اللہ اس کی مدد بھی کرے گا، کسی مستحق سے اس کا واسطہ پڑھائے گا، کسی مستحق جگہ سے، مستحق انسان سے. اور جب یہ اس کو دے دے گا نا، دینے کے بعد اس کے دل کے اندر قدرتی خوشی محسوس ہوگی اس کو. اور اس کے اوپر جو رزلٹ اور نتیجہ ہے نا، کہ آنے والی مصیبت کوئی آنے والی ہوگی ٹل جائے گی. الصدقۃ رد البلاء، یہ بلا کو، مصیبت کو ٹالتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جب کبھی سفر میں نکلتے ہیں، کبھی کام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ اپنا کچھ صدقہ نکال دیتے ہیں.
آج بھی ہیں ایسے لوگ، اور سب کو ہونا چاہیے، اللہ سب کو کرے ایسا. تو یہ جو نکالتے ہیں نا، یہ اس وقت جو نکل رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں نا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار میں صدقہ نکالوں تو میں مصیبتوں سے مجھے نجات مل جائے گی، آئی بلائی ٹل جائے گی، میرا سفر آسان ہو جائے گا. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے یہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ ثمرہ دیتا ہے، نتیجہ دیتا ہے اس کو، اس لیے کہ یہ نکل کر یہ کر رہا ہے. یہ ہے نتیجہ، اور اس پر نتیجے پر نظر ہے، اور اس لیے یہ عمل کر رہا ہے. نکل رہا ہے سفر پر، یا بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے، یہ نکل رہا ہے. مثال پر کوئی بچہ کا مریض ہے، خود بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. اب اس سے پہلے یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ رزلٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں تو اس کے اوپر کیا ہوگا، میں اللہ پاک مجھے شفا دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، میرا راستہ آسان ہو جائے گا. یہ جو 2 رکعتیں پڑھ کے نکل رہا ہے نا، یہ اس رزلٹ اور نتیجہ کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اور کوئی کام نہیں ہے. تو یہ کرنے والا یقیناً اللہ اس کو نوازتا ہے. گھر سے نکلتا ہے انسان نا، نکلنے وقت جو انسان کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کو نکلتے ہوئے جب یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے انسان نا، بچے کو پڑھا رہا ہوتا ہے نا، اس وقت یقیناً اس کے ذہن کے اندر وہ رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے ودیتا وکفیتا ووقیتا، کہ تجھے رہنمائی کی گئی، تجھے لیے اللہ کافی ہو گیا، اللہ نے تجھے ہر شر سے بچا لیا. یہ نتیجہ ہے. اس کی اس نتیجے پر نظر ہے، اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ اس رزلٹ پر اس کی نظر ہے، اس لیے تو اس نے دعا پڑھی ہے، اس لیے دعا پڑھی. اور جب پڑھی ہے تو اللہ اس کو یقیناً اس کا نتیجہ دیتا ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا نگاہ اس نتیجے اور ثمرے پر ہونی چاہیے ہر عمل میں، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم تو لگا رہے وقت ضائع کر رہے، بس کر رہے. نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے ساتھ انسان کا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز انسان کو فحش اور منکرات سے بچاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا. یہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کے اوپر ان چیزوں کی سوچ نہیں رکھتا. بھئی اگر ایک نماز پڑھی ہے، یہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے بعد پہلے ہم یہ رزلٹ کے اوپر غور کریں، نتیجے کے اوپر، کہ اللہ کی وعدہ ہے کہ بھئی فحش اور منکرات سے اللہ روک دیتا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ وعدہ ہے. اب اس وعدے کے اوپر اگر ہماری نظر ہے نا، تو یقیناً ہم نماز کے بعد جا کر بے حیائی کے کام نہیں کریں گے. اس لیے کہ اللہ نے اس کے نتیجہ ثمرہ اس کو دے دیا، اس لیے کہ اس نے نماز سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ بھائی کہ میں اس چیز سے رک جاؤں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ اس کو روک دے گا. ہماری تو سوچ ہی نہیں ہوتی کہ نماز کے آخر میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ نماز کو قبول فرما لے، اور یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تقبل منا، یا اللہ قبول فرما لے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ قبول فرما لے، اس قبول کے کیا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ یہ قبول ہو گئی تو ہمیں اس کا ثمرہ اور نتیجہ ملے گا. ہم دعا تو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، لیکن اس کے اوپر نظر ہماری نہیں ہوتی، اس لیے پھر ثمرہ ملتا نہیں ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد بندہ فوری طور پہ موبائل پہ کچھ غلطی چیزیں نہیں دیکھے گا. یعنی کہ سلام پھیرا تو نوجوانوں کی عام عادت ہوتی ہے، سلام پھیرا موبائل نکال لیتے ہیں، دعا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذکر اذکار نہیں ہے. اٹھیں گے موبائل کے اندر دیکھیں گے، چلتے چلتے باہر کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے، توجہ ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ گناہوں کی الغار جو بندے کی طرف ہو رہی ہوتی ہے نا، جب انسان اعمال سے پہلے، ہر عمل سے پہلے مانگے اے اللہ آپ نے اس عمل کے اندر جو ثمرہ اور نتیجہ رکھا ہے نا، وہ نصیب فرما دے، وہ مجھے حاصل ہو جائے. درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، ہماری زبان پر کبھی کبھی جاری رہتی ہے درود شریف. اس درود شریف کے اوپر کیا نتیجہ ہے، اس درود شریف کے اوپر جو ثمرات ہے، جو نتیجہ ہے، اس پر ہماری نگاہ نہیں ہے. حالانکہ ایک درود پڑھے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود پہنچایا جاتا ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ سیاحین فی الارض ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے لیے اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے دنیا کے اندر، اور فرشتے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. مثلا ابھی ہم جو ہے نا حاضری لگا رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یقیناً یہ درود یہاں پڑھا، یہ درود ایک فرشتہ لے کے چلا گیا. ابھی ہمارا ایمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، لے کے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. عبداللہ ابن سید غلام نے، یا اللہ آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجی. اب والد کے نام کے ساتھ، تو جو پڑھتا ہے اس کے والد کے نام کے ساتھ لا کر پیش کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے، ذہن میں تو ہو نا، آپ کے سامنے پیش ہو نے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہو گئی، 10 برکتیں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات بلند ہو گئے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر. اللہ اکبر کبیرہ. تو انسان کتنا جو ہے نا خسارے گا، وہ ان چیزوں پر نظر رکھے گا نا، اس کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی. یا اللہ میرا کہاں تذکرہ ہوا، کس جگہ کو ہوا. تو اس لیے نا ہمارے ہر عملوں کے پیچھے ایک اتنا بڑا ثمرات اور نتائج ہے اس کے اوپر کہ یقین جانے مومن سوچے نا تو سب کچھ کو حاصل کرے، حاصل کیے بغیر رہ نہ سکے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے نا ہر عمل سے پہلے نتیجے پر سوچیں، رزلٹ پر نظر رکھیں، اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، بسم اللہ پڑھ کے گاڑی میں بیٹھیں، بسم اللہ پڑھ کے گاڑی کے دعا پڑھیں، ٹھیک ہے نا، سواری کے دعائیں پڑھیں، سب پانی پیے بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں، کسی چیز کو ہاتھ لگائے بسم اللہ پڑھیں. عادت بنا لیں اپنی، عادت بنا لیں اپنی، جس کام کو ہاتھ لگانا بسم اللہ پڑھیں. خدا کی قسم زندگی کا سکون مل جائے گا. اور کہیں یا اللہ اس میں جو برکتیں ہیں نا وہ مجھے مل جائے نا، یقین جانے اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا. یہ بھی بتاؤں، یہ یاد رکھیں، اس برکتوں کے اندر نا دوسرا رخ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ ملے نا. یہ یاد رکھیں، اس کے اندر یہ نتیجہ نہیں ہے. مثال طور پہ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دے، اللہ دیکھے گا اس بندے کو یہ چیز مناسب ہے یا نہیں ہے. یقین جانے آپ کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور نئی گاڑی دے اور مجھے اس کی چابی دے، میں چلاتا ہوں، آتا کچھ نہیں ہے، آپ سوچیں گے کہ دوں یا نہ دوں. آپ اس کے لیے، آپ بہت اس کے لیے فکر مند ہیں اور ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اسی طرح اللہ اپنے بندے کے ان طرح کی مانگی ہوئی چیزوں پر دیکھتا ہے. لیکن جب برکت مانگتے ہیں نا، اس کے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے، ضرور اللہ دیتا ہے، ثمرہ اللہ دیتا ہے، اس کے بعد دوسرا آپشن نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں بسم اللہ پڑھو، مجھے اس کے اوپر جو ہے نا، اللہ کہیں گے نہیں یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ آپشن نہیں ہے بیچ میں، ہر حال میں ملتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ذخیرہ ہے، یہ خزانہ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور نتیجہ ملنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل سے پہلے اچھے ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.